اور فضائل صحابہ جہاں پہ ذکر ہے، فضائل صحابہ کے اندر آپ اٹھائیں، فضائل صحابہ کے ہنستے امام حسن اور حسین کی ایک فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ امام حسن اور حسین جو تھے 7 سال کی عمر میں انہوں نے اتنی حدیثیں یاد کر لی، 7 یا 8 حدیثیں، 7 برس کے تھے، کتنی حدیثیں؟ 11 حدیث، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، 11 حدیثیں ماشاءاللہ۔ یہاں تو پورے جو ہے کیا کہتے ہیں پی ایچ ڈی بنے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کر کر کے بیٹھے ہیں۔ ہم نے تقریر کی، مجھے یاد نہیں اصل میں کتنی باتیں یاد رکھوں، 11 حدیثیں، 11ویں شریف کی 11 حدیثیں حضرت حسن حسین کو یاد تھی۔ چلیں اتنی عمر میں 11 حدیثیں انہوں نے یاد کر لی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل کے بچے ایسے ہیں جن کو ایک بھی حدیث یاد نہیں رہتی اتنی عمر میں، کہنے کا مقصد ان کا یہ، اور جسٹ اس واقعے کے سے لکھ کر کے فساد لکھ رہے ہیں۔ کیا؟ ہماری والدہ محترمہ بیان کرتی، ہماری دادی ہے نا، دادی بیان، جہاں غلطی کروں بتا دیا کیجیے، آپ لوگ تو ماشاءاللہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ہے نا، ہماری دادی یا والدہ بتایا کرتی تھی، ہماری دادی بتایا کرتی تھی کہ بیٹے تمہارے ابو کا جب دودھ چھڑایا گیا، تمہارے ابو کا، زکریا صاحب کے ابو کا جب دودھ چھڑایا گیا تھا، حضرت حسن حسین کو 7 سال کی عمر میں کتنی حدیثیں یاد تھیں؟ 11 حدیثیں یاد تھیں۔ اور زکریا صاحب لکھ رہے ہیں کہ ہماری دادی اماں بتلاتی ہیں کہ جب میرے والد کا دودھ چھڑایا گیا، 1.5-2 سال کے تھے، 1.5-2 سال کا دودھ چھڑایا جاتا ہے، جب دودھ چھڑایا گیا تو انہیں قرآن کا پاؤ پارا حفظ تھا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت حسین بڑے ہو گئے ہیں، ان کے والد صاحب دیوبند کے بڑے ہو گئے۔ سنیں، یہ ایک مثال میں دیا ہوں کہ جب بھی کوئی واقعہ سلف کا بیان کیا جاتا ہے اس کے بالمقابل دیوبندی کسی نہ کسی مولوی کو ضرور رکھا جاتا ہے۔ مثلا ایک تو یہ مثال، زندہ مثال۔ دوسری مثال میں نے ابھی دی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ گپ صحیح انہوں نے نوٹ کیا اور لکھا کہ وہ امام صاحب جو تھے وہ سب جان جاتے تھے، گناہ پانی گرتا تھا تو وہ سب پہچان جاتے تھے۔ جسٹ اسی واقعے کے نیچے حضرت زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند سہارنپور کے اندر حضرت خلیل سہارنپوری رحمت اللہ علیہ تھے، جو پائے کے بزرگ ولی اللہ تھے، ان کا ایک خادم تھے، یہ ان کا بھی واقعہ نہیں، ان کے خادم تھے، وہ ہفتوں سنڈاس پیخانہ کرنے نہیں جاتے تھے، وہ پیشاب پیخانہ کرنے ہفتوں نہیں جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں ہر جگہ انوار الہی نظر آیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ، یہ ہے ابن عربی کا عقیدہ، ذرے ذرے میں اللہ، ان کو سنڈاس میں بھی اللہ نظر آ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ دیوبندی عقیدہ، یہ دیوبند کے مولوی ہیں حضرت زکریا صاحب، اور اسی تبلیغی فضائل ذکر اٹھا کے دیکھیں۔ اب جو ہے میں تو بہت ساری کتابیں نہیں لایا اپنے یہاں سے، میں سوچا ہمارے محمد عاقل صاحب کے یہاں تو دیوبند کے ہیں ماشاءاللہ، ان کے یہاں تھی، اور پچھلے دفعہ جب میں آیا تھا میری کوئی کتاب ہی ایک مار لے گیا، اللہ انہیں ہدایت دے۔ آج بھائی سن لو بھائی، اگر لے گئے ہو تو دے دو واپس، کیوں میرے ہاتھ پیر ہیں بھائی، میں وہ حیات اعلی حضرت ہوں، میں اس پہ چلتا ہوں۔ اور دوسری میں کتاب نہیں لایا تو وہ کہہ رہے ہیں فلانے صاحب لے کے گئے، فلانے صاحب لے کے گئے، اس لیے مشکل ہو گئی۔ لیکن بہرحال الحمدللہ بہت ہے، اتنی ساری تو میں اگر بیان کروں تو کئی گھنٹے چاہیے میرے بھائی، میں اتنا کہاں بیان کروں گا۔ سمجھنے کے لیے اشارہ کافی، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی۔ علماء دیوبند کا عقیدہ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، وحدت الوجود کا عقیدہ آئیے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ وحدت الوجود کا عقیدہ جو ہے کس طرح سے اس کے اندر علماء دیوبند کے اندر، اور میں نے وحدت الوجود کے عقیدے کو آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ وحدت الوجود کس کو کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے ہمارے سامنے اس وقت کتاب موجود ہے، وحدت الوجود کے تعلق سے آپ حضرات کو میں نے بتایا کہ یہی وحدت الوجود ہے جس کے تعلق سے یعنی اس کو ابن عربی صوفی کو خریز کو کافر قرار دیا گیا اور منصور صوفی حلاج کو قتل کیا گیا۔ یہی مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دیوبند کے تقریباً بہت سارے علماء کے پیر ہیں، چنانچہ ان کے پیر کی فہرست میں مولانا محمد قاسم نانوتوی جنہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی وہ بھی ہیں، مولانا محمد یعقوب صاحب، مولوی احمد حسن صاحب، مولانا رشید احمد گنگوہی جو فاؤنڈر ہے دارالعلوم دیوبند کے، جو فاؤنڈر ہیں، یہ سب ان کے مرید ہیں، جن کی تعریف تبلیغی جماعت کے امیر حضرت زکریا صاحب کہتے ہیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حاجی صاحب عالم گر تھے، یعنی عالم نہیں تھے وہ، حاجی صاحب عالم نہیں تھے، جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھے یہ بیچارے جاہل آدمی تھے بھائی،
لیکن زکریا صاحب کہتے ہیں وہ عالم گر تھے، یعنی بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے عالم بنایا ہے۔ چنانچہ حاجی صاحب خود بھی قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی کے حق میں بیان فرماتے ہیں کہ میری ذات سے ان لوگوں کو کافی فائدہ پہنچا ہے۔ چنانچہ یہ میرے پاس کتاب ہے عقائد علماء اہل سنت دیوبند، المہند علی المفند فخر المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، عقائد اہل سنت والجماعہ حضرت مولانا مفتی سید عبدالشکور ترمذی، یہ تمام سے موجود ہے سرفراز اکیڈمی دیوبند۔ انشاءاللہ تعالی میں اس کے بھی حوالے دینا چاہوں گا بھی۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں کہ مسئلہ وحدت الوجود جو ہے یہ حق اور صحیح، جو وحدت الوجود کا جو مسئلہ ہے ابن عربی کا اور صوفی منصور حلاج اور صوفیوں کا، یہ کیا ہے؟ یہ حق ہے اور صحیح ہے۔ اول جس شخص نے اس مسئلے میں غور و فکر فرمایا وہ شیخ محی الدین ابن عربی ہیں، شمائم امدادیہ صفحہ نمبر 32۔ اور ابن عربی کا عقیدہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا وہ کہتا ہے ان الوجود المخلوق هو الوجود الخالق، شرح طحاویہ صفحہ نمبر 556۔ کہتے ہیں کہ جو مخلوق موجود ہے وہی اللہ وحدہ لا شریک کا وجود ہے۔ جو مخلوق موجود ہے، وہ چوہے ہوں، بلی ہوں، خنزیر ہوں، کوئی بھی ہو، ذرے ذرے میں سب کچھ اللہ ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ وفی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ عینہ، کہ ہر چیز میں اس کی نشانی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اس کا عین ہے۔ فتوحات مکیہ صفحہ نمبر 272۔ تو میرے عزیز یہ رہا حضرت پیر صاحب کا واقعہ۔ آئیے ایک جگہ حضرت حاجی مہاجر امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں، سنو غور سے سنو، یہ دیوبند کے امام ہیں، کہتے ہیں کہ عابد اور معبود میں، عبادت کرنے والے میں اور جس کی عبادت کی جاتی ہے، عابد اور معبود میں فرق کرنا شرک ہے، نعوذ باللہ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عابد اور معبود میں جو فرق نہ کرے وہ مشرک اور کافر، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں کہ عابد اور معبود میں فرق کرنا کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اٹھاؤ شمائم امدادیہ صفحہ نمبر 37۔ چنانچہ بایزید بستامی اور اسی طرح سے منصور حلاج، جس نے کہا سبحانی ما اعظم شانی، میری شان سب سے عظیم ہے، اور جس نے کہا میں انا الحق، یہ تمام سب چیزیں اسی وحدت الوجود کی وجہ سے کہی گئی ہیں۔ یہ تمام سب چیزیں حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ وحدت الوجود کی کس طرح سے کی وجہ سے کہی گئی ہیں کہ یہ لوگ عابد اور معبود میں فرق نہیں کرتے تھے، اس لیے یہ سب سے بڑے موحد تھے، نعوذ باللہ۔ یہ حاجی یہ دیوبند کے، میں بالکل جڑ بتا رہا ہوں، جڑ جہاں سے دیوبند چلی وہاں کی ان کے پیر صاحب کا یہ واقعہ ہے۔ اور اس طرح سے میں آپ کو بتاؤں، یہ دیکھیں آگے چلتے ہیں، یہ اب وحدت الوجود کے تعلق سے اگر میں اور آگے بڑھوں تو میں ایک واقعہ اور بیان کر کے میں بات اپنی ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بڑی اچھی بات ہے یہ بیان کر دوں۔ یہ دیکھیں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری، جن کی یہ کتاب ہے عقائد علماء اہل سنت، انہوں نے اس کو میں بھی بتاتا ہوں، یہ لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے دریافت کیا، تذکرۃ الرشید کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، یہ تذکرۃ الرشید میرے پاس موجود ہے حضرت، یہ تذکرۃ الرشید کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک روز حضرت مولانا خلیل احمد زیرہ مجدو نے دریافت کیا کہ حضرت یہ حافظ میڈھو شیخ پوری کیسے شخص تھے؟ حضرت نے فرمایا وہ پکا کافر تھا، اور اس کے بعد مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی تو توحید ہی میں غرق رہتے تھے۔ ایک بار ارشاد فرمایا، معاف کرنا یہ واقعہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اس لیے میں جو ہے تو بڑا عجیب و غریب واقعہ، لیکن حق کو واضح کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں، اس کو بیان کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے کیونکہ ہماری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایسی کوئی بات اس میں نہیں ہے، پھر بھی برداشت کریں اس کو، کیونکہ اس حقیقت کو واضح کرنا ضروری ہے تاکہ آپ بھی اس کو سمجھیں بحیثیت باپ، اور ہماری مائیں اور بہنیں جو سن رہی ہیں وہ بھی اس کو بحیثیت ماں سمجھیں، کیونکہ ان کی گود سے بچے جو پیدا ہوں گے اور ان کی تربیت کی ذمہ داری انہی کے اوپر ہوگی، تاکہ صحیح عقیدہ انہیں دیں، صحیح فکر دیں اور صحیح راستے انہیں بتلانے کی کوشش کریں جو قرآن و سنت کی راہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت سی، اب اس میں لکھا ہوا ہے اس لیے بول رہا ہوں میں، بہت سی رنڈیاں مرید تھیں۔ حضرت ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت سی رنڈیاں مرید تھیں۔ ایک بار یہ سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے، سب مریدینیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئیں۔ ماشاءاللہ، مرید بھی پیارا، ہاں،
اور یہ بھی حاضر ہوئی میاں صاحب کی زیارت کے لیے، مگر ایک رنڈی نہیں آئی۔ یہ وہاں کی، یہ دیوبند کی کھری زبان ہے رنڈی، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، ورنہ طوائف بھی کہہ سکتے ہیں اس کو بھائی، کچھ بھی کہتے تھے، لیکن میں کیوں بدلوں، وہ لکھا ہوا ہے اس میں۔ میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ میاں صاحب کو ماشاءاللہ پوری فہرست یاد تھی غالباً، ہے نہیں، فلانی کیوں نہیں آئی، یا تو پیسے ویسے کلیکٹ میں کمی ہو گئی رہی ہوگی، فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا میاں صاحب ہم نے اس کو بہترا سمجھایا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو، تو اس نے کہا میں بہت گنہگار ہوں اور بہت روح سیاہ ہوں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں، میں زیارت کے قابل نہیں ہوں۔ یہ لوگ آ گئی زیارت کرنے، ہے نہیں، وہ نہیں آئی۔ میاں صاحب نے کہا نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا، اسے ہمارے پاس ضرور لانا۔ چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں، اور جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بی تم کیوں نہیں آئی تھی، بی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا کہ حضرت روح سیاہی کی وجہ سے زیارت کو آتے ہوئے شرماتی تھی۔ میاں صاحب بولے تم کیوں شرماتی ہو؟ سنو غور سے، یہاں پر ایمان اور عقیدے کو ذبح کیا گیا ہے الٹی چھری سے، وحدت الوجود کی چھری سے یہاں ذبح کیا گیا ہے۔ اگر صرف رنڈیوں کی بات ہوتی تو ہو سکتا وہ رنڈیوں والے پیر تھے، ہو سکتا ان کی مریدنیاں رنڈیے مرید ہوں، تو ہمیں اس سے نہیں کوئی اعتراض ہے، ہمیں اعتراض وہ نہیں ہے۔ آج تک کسی یہودی نے بھی اور کسی نصرانی نے بھی، اور میں سمجھتا ہوں کسی ہندو نے بھی، اپنے بھگوان کو یا جس کو وہ اللہ مانتا ہے اس کو گالی نہ دی ہوگی۔ لیکن سنو، یہ کتاب تذکرۃ الرشید، سوانح قدوۃ العلماء، زبدۃ الفضاء، فخر المحدثین، قطب العالم حضرت اقدس مولانا الحاج حافظ رشید احمد گنگوہی تذکرۃ، اور لکھنے والے الحاج محمد عاشق علی صاحب میرٹھی ہیں، مکتبہ شیخ زکریا مفتی اسٹریٹ سہارنپور کی چھپی ہوئی دیوبند کی۔ اس کے اندر لکھتے ہیں، اور کس طرح سے وحدت الوجود کی چھری سے اللہ وحدہ لا شریک کو کیا کہہ رہے ہیں، سنو۔ کہتے ہیں بی تم کیوں شرماتی ہو، کرنے والا کون ہے، کروانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے، وہ تو وہی ہے نا، سنیں آپ، وہ تو کرنے والا بھی وہی، یہی ہے نا ابن عربی کا کہ دنیا کے اندر کوئی چیز موجود نہیں، جو بھی ہے سب کیا ہے، اللہ ہے۔ اسی لیے اس خبیث ابن عربی نے، کافر نے، اپنی کتاب کے اندر فصوص الحکم کے اندر اس نے ایسی خبیثانہ بات لکھی ہے کہ عورت سے ہم بستری کے وقت جو لذت ملتی ہے، شہوت ہوتی ہے، وہ اللہ سے نہایت درجہ قریب ہونے کی لذت ہے، تب عورت کو اور مرد کو دونوں کو لذت ملتی ہے کہ وہ اللہ سے ایسا کام کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ابن عربی کا عقیدہ، اور یہ دیوبند کے صوفیوں کا عقیدہ دیکھو، یہ وہ دیوبند کا چہرہ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ کرنے والا بھی وہی، کروانے والا بھی وہی، تو کیوں شرماتی ہے؟ رنڈی یہ سن کر آگ بگولا ہو گئی، اور میں کہتا ہوں کسی کے اندر ذرہ برابر بھی گنہگار گئی، شرابی تھی، بدکار، لیکن اگر اسے اللہ سے پیار ہے ذرہ برابر تو یہ نہیں برداشت کرے گا۔ رنڈی یہ سن کر آگ بگولا ہو گئی اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت، اگرچہ میں روح سیاہ ہوں، گنہگار ہوں، مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی، اگرچہ میں گنہگار ہوں، روسیا ہوں، مگر میاں صاحب تو شرمندہ ہو کر سرنگوہ رہ گئے اور وہ اٹھ کر چل دی۔ تذکرۃ الرشید جلد 2 صفحہ نمبر 242 کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اٹھا کے دیکھ لیں۔ یہ نقل کفر نباش، میں کفریہ بات نقل کیا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، یہ کفر نہیں ہوتا ہے، یہ تذکرۃ الرشید کے اندر موجود ہے۔ آگے آتے ہیں ہم، روحوں سے امداد کیسے لی جاتی ہے، اس کے بھی کچھ نمونے ہمارے بریلویوں کو یہ کافی، بیچارے جو جاہل بریلوی، ہم ہمارے اس لیے کہتے ہیں کہ میں بھی بریلوی تھا، مجھے پتا ہے ان کے علم دانی کا، یہ کتنے بڑے چگے لگا لیں گے، جاہل کے جاہل ہیں بیچارے، اس میں کچھ ہیں ایک دو بہرحال، لیکن ان کو وہ بھی جاہل ہے، پڑھے لکھے جاہل، لیکن یہ لوگ، اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ لیلان ڈنکے کی چوٹ پر سب کچھ کہتے ہیں، لیکن یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کتابوں کے اندر، اب یہ جو دیوبندی اگر بھائی ہمارے ہاں ہوں گے، کوئی بھی ہو یا تبلیغی بھائی، ان بیچاروں کو کیا معلوم یہ کتاب کا، ان کو تو زکریا صاحب نے یہ پیلی کتاب لال کتاب پکڑا دی ہے، بس خلاص رٹی مارو، وہ بھی محبت کا چشمہ لگا کے پڑھتے ہیں تو بیچاروں کو وہ بھی نظر نہیں آتا ہے، وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ اب اگر میں کہوں کہ آپ سے میں پوچھوں کہ اس کے اندر زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ مردے بولتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، شفاعت کی ذمہ داریاں لیتے ہیں، ایک مردہ نے نہلانے والے کا انگوٹھا پکڑ لیا تو کہا چھوڑ دے، میں جانتا ہوں تو زندہ ہے، مرا ہوا نہیں۔ ابھی جو تبلیغی بھائی جو کہو تو کہے گا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن دکھا دو تو سر کھلانے لگے گا۔ ارے میرے بھائی تو چشمے اتار کے پڑھ تو صحیح، اللہ کے بندے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہے، موجود ہے اس کتاب کے اندر۔
میں کہوں کہ ایک شخص نے کہا کہ میں حج کو جا رہا تھا, میری اماں بھی ساتھ میں تھی, راستے میری ماں کا انتقال ہو گیا, میرے ماں کا چہرہ کالا ہو گیا, اس کا پیٹ پھول کر کے کپا ہو گیا. اتنے میں اللہ سے دعا کہ اللہ میری ماں کے اوپر میرے ماں کی حالت پہ رحم فرما. زکریا صاحب کہتے ہیں ابھی اس کے جاگ رہا ہے, نیند کی بات نہیں, جاگ رہا. اتنے میں تہامہ کی طرف سے ایک بادل آیا, تہامہ کی طرف سے ایک بادل آیا اور وہ بدری نیچے آئی, اس میں سے ایک خوبصورت آدمی اترا اور اس نے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے ماں کے چہرے پر اور اس کے ماں کے پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا. نعوذ باللہ. وہ نبی سنو ہاتھ پھیرا اور جانے لگا. اس نے کہا حضرت آپ کون ہیں بتا کے جاؤ. کہا میں تیرا نبی صاحب قرآن محمد بن عبداللہ ہوں. استغفر اللہ. وہ نبی جو اپنی زندگی میں کسی غیر محرم ہاتھ کو چھونا تو درکنار دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا, آج مرنے کے بعد میں یہ تہامہ کی طرف سے بدلیوں میں بلا رہے ہیں. میں سمجھا کوئی ہالی ووڈ کی فلمیں چل رہی ہوں, جیسے شوٹنگ ہو رہی ہے جناب عالی, بدلیاں آ رہی ہیں ماشاءاللہ, پریاں اتر رہی ہیں, اس طرح سے آ کر کے ان کو شفایابی ہو رہی ہے. ایک سود خور مر گیا, اس کا چہرہ سور کا ہو گیا, اس کو نیند آ گئی. لڑکے کو ماں باپ مرا پڑا ہے, چہرہ سور کا ہو گیا, یہاں نیند آ رہی ہے. ان کو بڑی جلدی نیند آتی ہے ان لوگوں کو, ہاں ان لوگوں کو بڑی جلدی. ابھی میں بتاؤں گا 2-4 واقعے حضرت امداد اللہ کے دیوبند کے, بڑی جلدی نیند آتی ہے ان کو, اللہ ہی جانے کیسے نیند آ جاتی. اور دوسری بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ہمارے تبلیغی جماعت کے جو اکابرین ہیں, میں عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں, اور ان کے عوام بھی کچھ دن کے چلے کاٹنے کے بعد انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی, پٹاپٹ بڑی جلدی زیارت ہوتی ہے. کہتے ہیں ہمیں زیارت ہو گئی. چنانچہ کہتے ہیں کہ اچھا میں یہ سوچنے میں مجبور ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس میں جسیم آ رہے ہیں بادلوں میں, وہ تبلیغی جماعت کا بھائی جو تھا جس کی ماں مری تھی, سمجھو تبلیغی تھا وہ بھی ہے نا, جبھی تو حضور اس کی مدد کے لیے. چنانچہ وہ مری تھی. اب وہ جناب علی وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو نہ پہچان سکا, وہ یعنی زندہ حضور کو نہ پہچان سکا, جاگ رہا ہے حضور کو نہ پہچان سکا. ہمارے تبلیغی جماعت کے لوگ خوابوں میں حضور کو بڑی جلدی پہچان جاتے ہیں, حضور حقیقت میں آئے تو نہ پہچان سکیں, اور خوابوں میں حضور کی بڑی جلدی ان کی پہچان ہو جاتی ہے, سمجھ نہیں آتی. اچھا تو جناب علی کہتے ہیں کہ وہ سور کا منہ ہو گیا. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے دعا کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ایک شخص آیا اور منہ پہ ہاتھ پھیرا اور جانے گا. کہا حضور آپ کون ہیں؟ کہا میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. تیرا باپ میرے اوپر درود پڑھا تھا, تیرے باپ نے میرے اوپر درود پڑھا تھا تو یہ سود خور تھا, یہ زندگی بھر سود کھاتا تھا. اللہ نے اس کے چہرے کو سور بنا دیا, لیکن اب یہ چونکہ درود پڑھا تھا اس لیے میں آیا ہوں, اور آ کر کے میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ پھیرا, اب اس کا چہرہ چمکنے لگا. استغفر اللہ. یہ سود خوروں کو, شرابیوں کو, بدکاروں کو چھوٹ دینا نہیں ہے. کرنے والا بھی وہی, کروانے والی بھی وہی. گویا جتنی بھی طوائف خانے سہارنپور دیوبند کے اندر, رنڈیاں اور دلی اور پنجاب اور جہاں کہیں بھی ہیں, سب وہی ہیں, سب اللہ ہی. یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے, یہ دھرم ہے. اگر میں یہ بیان کرتا ہوں تو تبلیغی جماعت کے بھائیوں کی پیشانیوں پہ بل پڑتے ہیں. میں کہتا ہوں مت بل پڑے. میں تم کو نہیں گالیاں دے رہا ہوں, میں تمہارے بزرگوں کو گالیاں دے رہا ہوں. میں یہ باتیں بتا رہا ہوں, یہ عقیدے بتا رہا ہوں. یہ عقیدے غلط ہیں اس لیے بتا رہا ہوں. میں تمہارے بزرگوں کے کیریکٹر پر, ان کے کردار کے اوپر میں کوئی کیچڑ نہیں اچھالتا, نہ میں تمہیں برا کہتا ہوں. تم کیوں ناراض ہوتے ہو؟ تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ محمد رسول اللہ کو گالیاں دی جائیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے کردار پہ کیچڑ اچھالے جائیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو بدلیوں میں ان کی گستاخی کر کے بلائی جائے, انہیں غیبدہ تصور کیا جائے, انہیں متصرف فی الامور مانا جائے, انہیں یہ عقیدہ رکھا جائے جو ہمارے اللہ کی صفت ہے کہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا اللہ ہے. اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صفت دے رہے ہو کہ وہ یہاں اس نے ہاتھ اٹھایا, اللہ سے دعا کیا, وہاں قبر میں نبی کو خبر ہو گئی اور نبی بادلوں میں اتر کے آ رہے ہیں. تم اتنی گستاخی کرو کہ نبی غیر محرم عورت کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرے, اور اللہ کی شان میں تم گستاخیاں کرو کہ اللہ نعوذ باللہ زنا کرنے والا بھی وہی, کروانے والی بھی وہی, نعوذ باللہ. تو ہم نہ ناراض ہوں, ہم نہ برا کہیں, ہم ان کو کیا کہیں. اور جب ہم یہ عقیدے بیان کرتے ہیں تو تمہیں کیوں برا لگتا ہے, کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کیا تمہاری غیرت مر گئی؟ کیا اللہ کے تعلق سے تمہاری غیرت بیدار نہیں ہوتی؟ تمہیں حیا نہیں آتی کہ یہ بزرگوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے, یہ تمہارے دیوبند کے مولویوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہوا وحدت الوجود کے تعلق سے؟ یہ تمہیں برا کیوں نہیں لگتا ہے میرے بھائیوں؟ یا تو تمہیں معلوم نہیں ہے, یا تو تمہیں معلوم نہیں ہے, تو یہ تو مصیبت ہے. اور اگر تمہیں معلوم ہے تو میرے بھائی تم سمجھنے کی کوشش کرو, عقل لاؤ. عقل سے اللہ نے تمہیں عقل دی ہے, نبی دیا ہے, قرآن دیا. عقل دیا, نبی دیا یعنی سنت دی, اور کیا دیا؟ 3 چیزیں دی ہیں اللہ نے. عقل کو استعمال کرو, رب کے قرآن کو سمجھو, مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کو سمجھو.
اور ان باتوں کو ان کی طرف پھیر دو, ان کو اللہ سمجھے گا قیامت کے دن. سمجھ رہے ہیں؟ اور تو اور ہے. اور دیکھیں بزرگوں کی روحوں سے امداد میں آپ کو بتاتا چلوں. چنانچہ علماء دیوبند کا ایک عقیدہ میں بتاؤں آپ کو, یہ دیکھیں کہتے ہیں حضرت صاحب کسی اشرف السوانح, یہ اشرف السوانح مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. یہ اشرف السوانح ان کی حکیم الامت مولانا تھانوی کی مستند سوانح حیات خواجہ عزیز الحسن غوری مجذوب کی یہ کتاب ہے, جو جناب مکتبہ تعریفات اشرفیہ تھانہ بھون ضلع مظفر نگر یوپی کی سب اوریجنل کتابیں انہی کے مکتبوں کی چھپی ہوئی ہیں. اس کے اندر موجود ہے کہ حضرت صاحب کسی بارات میں, اور یہ حضرت صاحب کون ہے؟ یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے پردادا محمد فرید صاحب کی وفات کا تذکرہ ہے. کہتے ہیں کسی بارات میں تشریف لے جا رہے تھے کہ ڈاکوؤں نے آ کر بارات پر حملہ کر دیا. ان کے پاس کمان تھی اور تیر تھے. انہوں نے ڈاکوؤں پر دلیرانہ تیر برسانا شروع کیے. چونکہ ڈاکوؤں کی تعداد کثیر تھی اور ادھر بے سر و سامانی تھی, یہ مقابلے میں شہید ہو گئے. ان کے دادا جو تھے پردادا مقابلے میں شہید ہو گئے. اب سنیں, شہادت کے بعد عجیب واقعہ پیدا ہوا. رات کے وقت اپنے گھر میں مثل زندہ تشریف لائے. سنیں, یا تو شہید ہی نہیں ہوئے, یا تو یہ جھوٹے, یا تو شہید ہی نہیں ہوئے ہوں گے. مثل زندہ تشریف لائے اور اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا کر کے دی. اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا کر کے دی اور فرمایا اگر تم کسی پر ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح سے روز آیا کریں گے. تمہیں روز مٹھائی, آسمان میں مٹھائی یا قبر میں دکانیں کھولی ہوئی تھی حلوائی کی انہوں نے, سنیں, مٹھائی لا کر دیا کریں گے. لیکن ان کے گھر والوں کو اندیشہ ہوا کہ گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو معلوم نہیں کیا شبہ کریں گے. اب ظاہر ہے شوہر شہید ہو گیا, رات کو مٹھائیاں آ رہی تو محلے والے کیا کہیں گے, بے تیرا باپ تو کب کا مر گیا, تجھے مٹھائیاں کون لا کے دیتا ہے, ضرور دال میں کچھ کالا ہے. اس لیے وہ ڈر گئے, ہے نا, شبہ اس لیے ظاہر کر دیا اور آپ تشریف نہیں لائے. یہ واقعہ خاندان میں مشہور ہے, مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے خاندان میں یہ واقعہ. میں قرآن کریم کی آیت پڑھنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المقربین. سورہ یاسین آیت نمبر 26 اور 27. جنتیوں سے کہا گیا, شہیدوں سے یعنی جو اللہ کے راہ میں شہید ہوتے ہیں, ان سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا. جنتی کہیں جنت میں داخل ہو جا, تو وہ کہنے لگے اے کاش میری قوم جان لیتی, اے کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے مقربین میں سے کر دیا. مجھے میری قوم کو کوئی جا کے خبر کر دے کہ ہم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا, شہادت کا درجہ جنت میں عطا فرمایا اور اپنا مقرب بنا دیا. وہ شہید جو اللہ کی راہ میں شہید ہوں وہ تو یہ تمنا کریں, اور یہ شہید اپنی قوم کے پا کے کہتا بتانا نہیں کسی کو تو روز آئیں گے, بتاؤ گے تو نہیں آئیں گے. یہ کون سا شہید ہے؟ یہ باراتی شہید ہے نہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ماشاءاللہ کافی سمجھدار لوگ ہیں, ہے نا. اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں زندہ بزرگوں کی روحوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں یہ. چنانچہ ایک واقعہ اشرف علی صاحب تھانوی لکھتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ کہتے ہیں, سنیں لقب دیکھیں, کہ میرے ایک دوست جو کہ بقیت السلف یعنی سلف جو بزرگ لوگ ہیں ان کے بقیوں میں سے ہیں, حجت الخلف جو بعد کے لوگ ہیں ان کے لیے دلیل کی حیثیت حضرت کی ہے, قدوۃ السالکین, زبدۃ العارفین, شیخ الکل فی الکل. لقب ہے بھائی یہ. حضرت مولانا الحاج امداد اللہ صاحب چشتی صابری تھانوی ثم المکی. ہمارے ہاں کے مولویوں کو پیٹ ہی نہیں بھرتا جب تک اتنے لمبے لمبے القاب آگے پیچھے نہ لگائے جائے. حضرت عمر کو کہنا ہوگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر اور عثمان غنی رضی اللہ. لیکن اپنے بزرگوں کے بارے میں دیکھ رہے ہیں, حجت الخلف, زبدۃ السلف, قدوۃ السالکین, زبدۃ العارفین, شیخ الکل فی الکل, حضرت مولانا. اصل میں جب کسی چیز میں کچھ نہیں ہوتا ہے نا تو اس کی ایڈورٹائز بھی خوب دھوم دھام سے کی جاتی ہے. جو صابن جتنا ہی گھٹیا اس صابن کی ایڈورٹائز اتنے ہی ٹاپ کی ہیروین اور ننگی کروائی جاتی
ہے کہ نہیں؟ اسی لیے پیسے لگتے ہیں، اس لیے وہ مہنگا ہو جاتا ہے۔ دیکھ لیں ہمارے ملک میں 2 ٹکے کا صابن بغیر ننگی عورت کے ہوئے نہیں بکتا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ٹریجڈی ہے۔ بہرحال یہ موضوع ہے الگ کہ جو لوگ مساوات اور خواتین کی عزت کے دم بھرتے ہیں، کس طرح ہماری ماؤں بہنوں کو ننگا کر کے عوام کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ اور اسلام جس نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا، عزت دی، تحفظ دیا، عصمت اور ان کے آبرو کی حفاظت کی، آج اس کو کہا جاتا ہے یہ دقیانوسی مذہب ہے اور عورتوں کو چہار دیواری میں بند کیا ہوا ہے۔ اور ہماری بھولی بھالی یہ مائیں بہنیں اور عورتیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر ان کے ناک نہ ہو تو پتہ نہیں کیا کر لیں، اللہ انہیں ہدایت دے، انہی خبیثوں کے، رذیلوں کے دھوکوں میں اور ان کے فراڈ میں آ کر کے، اور نقاب غائب، پردے غائب، اور آج کل نقاب بھی چلنے لگے شیروانی کے ٹائپ جناب عالی ہمارے ملکوں میں، اور وہ بھی فیشن چل رہا ہے کہ بازار میں میاں کے بازو میں بازو ڈال کر کے پردے اٹھا کے چلتی ہیں، یعنی نقاب پہنی ہے شیروانی کی طرح لیکن یہ اوپر کا غائب ہے۔ اب اس سے کیا فائدہ؟ اسے کیا فائدہ اسے نقاب پہننے سے؟ میرے اسلام نے تحفظ دیا۔ عرض کر کہنے مطلب یہ ہے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا، بہرحال یہ الگ موضوع ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنا ہی گھٹیا ہوتا ہے اس کی تعریف بھی اتنی ہی زیادہ بڑھا چڑھا کے کی جاتی ہے۔ تو دیکھیں چشتی، صابری، تھانوی، ثم المکی، اللہ تعالیٰ صلی اللہ سے بیعت تھے، حج خانہ کعبہ کو تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ کون ہیں؟ یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی مولوی نظام الدین کرانوی سے، وہ مولوی عبداللہ براقی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک نہایت معتبر شخص ولایتی بیان کرتے ہیں۔ ابھی اس ولایتی کا نام پتہ نہیں ہے، کچھ ولایتی ہے وہ، ہے نا، کہ میرے ایک دوست جو کہ بقیت السلف سے مرید تھے، اب اس دوست کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ دوست تھا کوئی جو ان کے مرید تھا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جن کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے کہ تو بھی وہی وہ بھی وہی، اور جو وحدت الوجود کے کہتے ہیں کہ ان سے جو مرید تھا وہ حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، بمبئی سے آگ بوٹ میں سوار ہوئے، یعنی پانی کے جہاز میں سوار ہوئے، آگ بوٹ نے چلتے چلتے ٹکر کھائی اور قریب تھا کہ چکر کھا کر غرق ہو جائے یا دوبارہ ٹکرا کر پاش ہو جائے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اب مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تو اسی مایوسیانہ حالت میں گھبرا کر، سنو غور سے سنو میرے تبلیغی دیوبندی بھائیوں یا ہمارے اور دوسرے بھائیوں، مومن موحد متبع سنت بھائیوں، سنو یہاں دیکھو، گھبرا کر اس مرید نے اپنے پیر روشن ضمیر کی طرف خیال کو کیا۔ کہاں؟ بحر عرب کا جو سمندر ہے، بامبے سے جو چلا ہے، بیچ سمندر میں جا کے کہیں کشتی ٹکرائی اور وہاں سے اب وہ کنیکشن ملا رہا ہے پیر روشن ضمیر سے۔ اس وقت کوئی جو وال نہیں تھا بھائی، کچھ بھی نہیں تھا، کنیکشن دیکھو اس کا۔ روشن ضمیر کی طرف خیال کیا اور کہا، وہاں سے کہا کہ اس وقت سے زیادہ کون سا وقت امداد کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر کار ساز مطلق ہے۔ اسی وقت ان کا آگ بوٹ غرق سے نکل گیا، اسی وقت ان کا آگ بوٹ غرق سے نکل گیا، لوگوں کو نجات ملی۔ ادھر تو یہ قصہ پیش آیا، اس مرید نے سمجھا بھائی اللہ تعالیٰ نے نکال دیا، ادھر یہ قصہ پیش آیا، اور ادھر اگلے روز کہاں؟ دیوبند سہارنپور میں، ہندوستان میں، اگلے روز مخدوم میں جہاں اپنے خادم سے بولے ذرا میری کمر تو دبانا، نہایت درد کرتی ہے۔ خادم نے کمر دباتے دباتے پیراہن مبارک جو الٹا، یعنی کرتا الٹ دیا کمر دباتے دباتے۔ اب اس کے الٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال الٹ دیا اس نے، لیکن اب قصہ تو بتانا ہی ہے نا، کہانی تو آگے بڑھانی۔ بھائی اس نے کمر سے ہٹا دی، کرتے کا دامن ہٹا دیا، وہ اٹھایا تو دیکھا کہ کمر چھلی ہوئی ہے اور اکثر جگہ سے کھال اتر گئی ہے۔ پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے، کمر کیوں کر چھلی؟ فرمایا کچھ نہیں۔ پھر پوچھا، رہا ہوگا اسے تیز ترار خادم اکثر پیروں کے تیز ترار ہوتے ہیں، کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ ان کی حقیقتوں کو وہ جانتے ہیں۔ ہاں، ہم اپنے پیر سے کبھی اللہ کی قسم میں مرید نہیں ہوا، دنیا مرید ہوتی تھی، چادریں پھینک پھینک کے مرید کرتا تھا، میں وہیں بیٹھا رہتا تھا، مگر میں مرید نہیں ہوا کبھی۔ عورتیں، مرد، بچے سب مٹھائیاں تقسیم کرتا تھا، میں سب کچھ کرتا تھا، لیکن کبھی بھی میں مرید نہیں ہوا۔ کیوں؟ مجھے پتہ تھا یہ اندر کیا کرتا ہے مرد، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، اللہ گواہ میں مرید نہیں ہوا اس کو۔ وہ بھی افسوس کرتا رہا ہوگا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل ہی نہیں کہتا تھا اس سے مرید ہونے کے لیے، کیوں؟ ہم اصلی خادم تھے نا، پتہ تھا اندر باہر کا۔ تو
اب وہ ढिठाई से पूछ रहा है कि आप खामोश रहे, फिर पूछा आप खामोश रहे, तीसरी मर्तबा फिर दरियाफ्त किया कि हजरत ये कहीं रगड़ तो नहीं लगी है ना, और आप तो कहीं तशरीफ भी नहीं ले गए, फिर ये रगड़ कैसे लगी? फरमाया सुनो, यहां सुनो, एक आगबोट डूबा जाता था, उसमें तुम्हारा दीनी और सिलसिले का भाई, सिलसिला जानते हैं, सिलसिला साबरी, कलियरी, नक्शबंदी, चिश्ती, ये सिलसिला सूफियों का, दीनी भाई ही काफी था, लेकिन नहीं, सिलसिले का भी था भाई, सिलसिले का भाई उसी आगबोट में बैठा हुआ था। उसकी गिरियावाजारी ने, यानी उसके रोने धोने ने मुझे बेचैन कर दिया। आगबोट को कमर का सहारा देकर ऊपर को उठाया, जब आगे चला और बंदगाने खुदा को निजात मिली, उसी से यह कमर छिल गई होगी और इसी वजह से दर्द भी है, मगर इसका जिक्र कहीं करना नहीं। करामाते इमदादिया सफा नंबर 36। अस्तगफिरुल्लाह। हजरत देवबंद में आराम फरमा रहे हैं, कश्ती बहरे अरब में चल रही है, भंवर में वहां फंसी है, वहां दिल के अंदर वो अपने पीर को ख्याल करता है, और यहां हजरत क्या कर रहे हैं, और यहां हजरत को सब कुछ पता हो रहा है, कमर तो बाद में दबवा रहे हैं भाई, आप पहले कहां से, कमर बाद में दब रही है, हजरत को सब खबर हो रही है बातें, और वहां पहुंच करके समंदर में, औज़ु बिल्लाह, समंदर में, ये तो खुद ही पानी का जहाज हो गई, ये तो कमर ना हुई तो कोई क्रेन हो गई है, कितनी मजबूत हजरत की कमर थी। अगर इतनी मजबूत थी और इतनी तेज रफ्तार थे हजरत की, देवबंद से पहुंच गए वहां, इतना शॉर्टकट मार दिया, तो कमर छिलने की क्या जरूरत थी? अल्लाह ही बेहतर जाने, तो आप देवबंद वालों से पूछ लें, हजरत की कमर जाके नाप लें, है ना, सोचें आप, और कमर कैसे छिल, लेकिन कहते ना गप, झूठ बोलने वाला, कमर छिला करके ये बताना मकसूद है कि हमारे बुजुर्ग ये करते हैं। अच्छा, अशरफ अली साहब थानवी एक और वाकया बयान कर रहे हैं, सुन लें, लगे हाथों, बड़ा मजेदार ये भी वाकया है। एक तालिबे इल्म कुदरत अली साकिन इंदरी, मुल्क पंजाब, मुरीद और खादिम, हजरत हाजी साहब की खिदमत में हाजिर थे। उसने बयान किया कि बेशक, अब देखो इसकी शहादत भी दी जा रही है, बेशक फला वक्त में हाजिर था, हाजी साहब हुजरे से बाहर तशरीफ लाए और अपनी लुंगी भीगी हुई मुझको दी और फरमाया इसको कुएं के पानी से धोकर साफ कर लो, कुएं के पानी से धोकर साफ कर लो। उस लुंगी को जब सूंघा, अब ये भी मन चला रहा होगा, लुंगी सूंघने की क्या जरूरत है, अब भीगा था तो भीगा था, लेकिन देखें गुरु है, चेले भी होशियार हैं। लुंगी सूंघा, कह रहा जब सूंघा तो उसमें दरियाए शोर की बू और चिकनापन मालूम हुआ। उसके बाद हजरत हाफिज साहब अपने हुजरे से बरामद हुए और अपनी लुंगी दी, उसमें भी दरिया का असर मालूम होता था। ये देवबंद के लोग हैं, है ना, ये देवबंद का अकीदा है कि उनको कोई मुसीबत पड़े तो वो किसको आवाज देते हैं? अपने पीरों को। अगर बरेलवी बेचारा या गौसल मदद कहता है या ख्वाजा गरीब नवाज कहता है तो वो मुशरिक है, और ये देवबंद के लोग किस खाते में आएंगे? मैं इसीलिए कहता हूं, वो तो अलल ऐलान कहते हैं, लेकिन ये पर्दे की आड़ में कहते हैं। और सुनो इनका अकीदा, ये अकीदा जो देवबंद के लोगों का है, और मैं चैलेंज करता हूं, ये अकीदा मक्के के काफिर और मुशरिकों का भी अकीदा नहीं था। क्यों? दलील सुनो, अल्लाह वहदहु ला शरीक आवाज देता है आसमान से कि ज़न्नु अन्नहुम मुहीत बिहिम दउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, सूरह यूनुस आयत नंबर 22। और अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया फइज़ा रकिबू फिल फुल्की दउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन फलम्मा नजाहुम इलल बर्री इज़ा हुम युश्रिकून। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया कि जब ये मुशरिकीन कश्तियों में बैठ के चले और जब इनको जुल्मतों ने और दरिया के मौजों ने घेरा, तो इन मुशरिकों ने आवाज दी, किसको? दउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अपने अल्लाह को आवाज दी, तो अल्लाह ने उन्हें निजात दी। अल्लाह ने उन्हें, वो मुशरिक काफिर ऐसे मौके पर अल्लाह को याद करते थे। इस दौर का ये कलमा पढ़ने वाला मुसलमान मुशरिक ये किसको याद करता है? अपने रोशन जमीर पीर को, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को, और जनाब अली देवबंद के पीरों को याद करता है। ये देवबंद की पीरी मुरीदी है कि नहीं है? कुरान करीम के मुतलाल में अकीदा है कि नहीं मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों? और सुनो, अल्लाह तो ये फरमाए कुल मैं युनज्जीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर तदूनहु तदर्रुअन व खुफिया। अल्लाह सवाल करता है कि मेरे बंदो ये बताओ, ए नबी से पूछो कि जब तुम समंदर की तारीकियों में और मौजों में फंसते हो तो ये बताओ उस वक्त तुम्हें कौन निजात देता है? तुम्हें कौन कश्तियों से निजात देता है और उन मौजों से निजात देता है? कुल अल्लाह युनज्जीकुम मिनहा,
اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ تمہیں اس سے نجات دیتا ہے اور ہر پریشانیوں سے نجات دیتا ہے، ثم انتم تشرکون، لیکن پھر تم شرک کرنے لگتے ہو۔ نجات دیتا ہے اللہ اور تم کیا کہتے ہو کہ ہمارے خداؤں نے، پیروں نے، انہوں نے نجات دیا ہے۔ ہاں؟ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا جب ہم انہیں خشکی کی طرف لے آتے ہیں اذا ہم مشرکون، تو پھر وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ اور یہی واقعہ تھا مشرکین کا جس نے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو ایمان دے دیا کہ جب وہ مکے سے بھاگا، نبی نے مکے کو فتح کیا اور مکے سے جب وہ بھاگا اور سمندر میں کشتیوں پہ بیٹھا اور کشتی جب انہیں لے کے چلی اور جب بھنور میں پھنسی تو وہی مشرکین بھاگے ہوئے اللہ کو یاد کرنے لگے، تو اکرمہ نے کہا ظالموں تم تو کشتیوں پر اللہ کو یاد کرتے ہو اور وہی بات تو محمد زمین پہ سکھلاتا ہے کہ لوگوں فرش ہو کہ خشکی ہو کہ تری ہو تمہیں نجات دینے والا اللہ ہے، تو تم تری میں اللہ کو یاد کرتے ہو اور خشکی میں اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ کود پڑا، باہر آیا، مکہ دوڑ کے آیا، سرپٹ دوڑ کے آیا، ابو جہل کا بیٹا کون؟ اکرمہ، اور کہنے لگا اللہ کے نبی اب ہماری سمجھ میں آپ کی توحید آ گئی ہے کہ یقیناً جو رب ہمیں خوش تری کے اندر بچا سکتا ہے وہی رب ہمارا خوشی کے اندر بھی ہمیں بچا سکتا ہے۔ ہم آپ کے دامن سے وابستہ ہونے والے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اکرمہ کو یہی بات ایمان لے آئے، اور ان ایمان والوں کو دیکھو، ان موحدوں کو دیکھو دیوبند کے، اور آگے آئے میں آپ کو بتاؤں، بس بہت باتیں ہیں، اللہ کی قسم بہت باتیں ہیں، میں کہاں کہاں تک آپ کو بتاؤں، رات گزر جائے اگر میں آپ کو بتاؤں۔ یہ دیکھیں حضرت، آئیے میں آپ کو بتاؤں، دیوبندی قبر کا زندہ مردہ ہے نا، دیوبندی قبر میں یہ دیکھیں حضرت اشرف علی صاحب تھانوی نے لکھا ہے کہ فاتحہ پڑھنے کے لیے ایک بزرگ ایک قبر پہ گئے تو قبرستان والے کے بارے میں کہنے لگے، جب فاتحہ پڑھ کے آئے، دیکھیں قبروں پہ فاتحہ پڑھنے کا تصور، کہتے ہیں ہم نے آج فاتحہ نہیں کرتے، یہ قبروں پہ یہی سب جا کے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب وہاں فاتحہ پڑھ کے نکلے تو کہنے لگے بھائی یہ عجیب و غریب مردہ ہے۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ تو ہم سے باتیں کر رہا ہے، یہ تو ہم سے باتیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے تم یہاں کیوں آئے ہو پڑھنے کے لیے، تمہیں اور کوئی دوسری قبر نہیں ملی؟ اس طرح کا واقعہ میں دیکھو کہاں نشانی لگا کے رکھتا ہوں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرا واقعہ دیکھتے ہیں جناب، مبشرات صفحہ نمبر 31۔ کہتے ہیں قبروں سے استفادہ کرنے کی شکل و صورت بیان کرتے ہیں مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری، کہتے ہیں کہ مشائخ کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیض حاصل کر پہنچنا یہ بے شک صحیح ہے، یہ بے شک صحیح ہے کہ ان کی قبروں سے فائدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں ارواح ثلاثہ میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی لکھتے ہیں کہ مولوی معین الدین صاحب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت جو بعد وفات واقع ہوئی بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے نانوتا میں جاڑے بخار کی بہت کثرت ہوئی، سو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے بھی آرام ہو جاتا، مولانا کی قبر سے مٹی اٹھا کے باندھ لیتا اسے بھی آرام ہو جاتا۔ اتنی کثرت ہو گئی مٹی اٹھانے والوں کی کہ جب بھی قبر پر مٹی ڈالی جاتی تبھی وہ ختم ہو جاتی، لوگ اٹھا کر کے لے جاتے۔ کئی مرتبہ ڈال چکا، پریشان ہو کر ایک دفعہ مولانا کی قبر پر جا کر کے کہا، صاحبزادے نے ڈال کے باپ کی قبر پہ تھک گیا، لوگ اٹھا لے جاتے تھے۔ صاحبزادے نے جا کے کہا، جو بہت تیز مزاج کے لکھا ہوا صاحبزادے بہت تیز مزاج کے تھے، جا کے کہا قبر سے کہ آپ کی تو کرامت ہو گئی اور ہماری مصیبت بلائی ہے، آپ کی تو کرامت ہو رہی اور ہماری مصیبت آ گئی، یاد رکھو اگر اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہیں ڈالیں۔ باپ کو دھمکی دے رہا ہے یہ لائق بیٹا دیوبند کا، اگر کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے، ایسے ہی پڑے رہو گے، جوتا پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے۔ بس اسی دن سے کسی کو آرام نہیں ہوا، اس دن سے کسی کو آرام نہ ہوا۔ جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے ہی یہ شہرت ہو گئی کہ اب آرام نہیں ہوتا، پھر لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا، نعوذ باللہ۔ دیکھ رہے ہیں قبروں سے استفادہ، قبر والا سن رہا ہے، دھمکی سن رہا ہے، اور باپ سے ڈر کر، بیٹے سے ڈر کے بیچارے نے شفایابی کروانا بھی تھا،
گویا یہ جو بریلی بیچارے جاتے ہیں قبروں پہ یہ اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں تو تم تو دیوبند کے لوگوں دارالعلوم دیوبند سے بمبارڈ کرتے ہو فتووں کی کہ یہ مشرک ہے یہ مشرک ہے اور تم یہ عقیدے رکھتے ہو تو کیا ہے کہ نہیں؟ اور سنیں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ غیب کے اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا. لیکن یہ دیکھیں شاہ عبد الرحیم صاحب ولایتی ایک مرید تھے جن کا نام عبداللہ خان تھا اور قوم کے راجپوت تھے اور یہ حضرت کے خاص مریدوں میں تھے. ان کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر حمل ہوتا اور تعویذ لینے کی آتا تو آپ فرما دیا کیا کرتے تھے کہ تیرے گھر میں لڑکا ہوگا یا تیرے گھر میں لڑکی ہوگی اور آپ جو بتلا دیتے تھے وہی ہوتا تھا. پیٹوں کے حالات کو اللہ کیا فرمائے اللہ یعلم ما تحمل کل انثی اللہ جانتا ہے کہ جو ہر عورت اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہے تحمل کل انثی ہر عورت جو اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہے اس کی خبر کس کو ہے اللہ وحدہ لا شریک کو ہے. اور دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب صاحب کے جو مرید تھے عبداللہ خان عبد الرحیم صاحب کے جو مرید تھے عبداللہ خان وہ بھی یہ تمام سب جانتے تھے کہ پیٹوں کے اندر کیا ہے. چنانچہ میں کیا کیا بتاؤں سنیں مرنے کا علم بھی ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے. آئیے میں ایک اور واقعہ آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں. یہ عقائد علماء اہل سنت ہے اور مولانا خلیل سہارنپوری کا. ان سے سوال کیا گیا ان سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں تو بہرحال بڑا لمبا چوڑا ہے. کہتے ہیں کہ مسجد نبی کی جو فضیلت ہے وہ تو ہے ہی ہے. یہ فضیلت زیادتی کے ساتھ بقعہ شریفہ میں موجود ہے. اس لیے یعنی یہ فضیلت زیادتی کے ساتھ ان مساجد کی یعنی مکہ کی مدینے کی اور بیت المقدس کی جو مساجد ہیں ان کی جو فضیلت ہے وہ تو ہے ہی ہے. ان فضیلتوں سے بھی زیادہ افضل کون سی چیز ہے بقعہ شریفہ میں جو موجود ہے. اس لیے کہ وہ حصہ زمین سنو وہ حصہ زمین جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ کو مس کیے ہوئے ہے یعنی چھوئے ہوئے ہے علل اطلاق افضل ہے یہاں تک کہ کعبہ اور عرش و کرسی سے بھی افضل ہے. یہ اس کی کیا ضرورت ہے تم کو بیان کرنے؟ کیا یہ عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں جہاں دفن ہوں یا میں جہاں بیٹھتا ہوں وہ بیٹھک عرش سے بھی زیادہ افضل ہے کعبہ سے بھی افضل ہے؟ کیا صحابہ کرام اس بیچ میں پڑے؟ لیکن دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو قیاس کے گھوڑے بکٹوٹ کی طرح دوڑاتے ہیں اور جو چاہتے ہیں بیان کرتے ہیں. یہاں تک کہ کعبہ اور اس سے بھی زیادہ افضل ہے. یہ اور اس کے اندر بہت سارے عقائد ہیں یہ میلاد کے اور کس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں سنتے ہیں اور وہابیوں کی اور دیوبندیوں کی گالیاں اور اس کے اندر پورے سب جو ہے دستخط ہیں سب دیوبندی مولویوں کے. یہ پڑھنے کی کتاب ہے اس کو بھی آپ حضرات پڑھیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ دیکھیں یہ معلوم ہے یہ کون ہے مکتوبات الحاج گل احمد قادری بھی یہ ایک پاکستان میں ایک الیاس قادری نکلا ہے. ہمارے یہاں ہندوستان میں مولانا الیاس صاحب تبلیغی جماعت کے تھے ہاں وہ تھے اور یہی الیاس قادری سگے مدینے کا کتا نکلا ہوا ہے. یہ یہاں پہ دیکھیں یہ نقش پائے رسول کو ہر کتاب کے اندر یہ کرتا ہے اور باقاعدہ اب ہندوستان پاکستان میں باقاعدہ جوتے کی تصویر حضور کی بنا کے یا رسول اللہ المدد اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جوتوں پہ لکھ کے اس کو سروں پہ رکھ کے جلوس نکالا جاتا ہے ہاں اور اسے تبرک حاصل کیا جاتا ہے. یہ تو رہا بریلویوں کا الیاس احمد قادری. اور میں آپ کو دکھاؤں یہ ہمارے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب میرے ساتھ موجود ہے. معاف کرنا مجھے میرے بھائی ہے نا کیونکہ میں آپ کو حق بتلانا چاہتا ہوں کہ میرے دوستوں حق کو سمجھنے کی کوشش کرو اور صحیح راستے پہ آؤ. وہ کتاب کیا ہوئی اعمال قرآنی اس میں ہونا چاہیے لیکن نہیں. یہ دیکھیں اللہ اصلاحی نصاب حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی جس کے اندر حیات المسلمین اور پوری کتابیں موجود ہیں. یہ دیکھیں حضرت تھانوی صاحب فرماتے ہیں ھذا نعال مثال نعالہ صلو علیہ وآلہ نقشے نال شریف بمقامے کی نشانے کفے پائے تو بود صالحہ صدے صاحب نظراں خواہد بود. یعنی آپ کے پیروں کے جہاں نشان ہوتے ہیں صالحہ وہاں صاحب نظر اولیاء سجدہ کریں تو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں. یوں سمجھ لیں آپ. لکھتے ہیں حضرت اس نالے شریف کے بارے میں
کہتے ہیں کہ دیکھیں طریقے توسل دیکھیں، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آخر شب میں اٹھ کر وضو کر کے تہجد جس قدر ہو سکے پڑھے، اس کے بعد 11 بار درود شریف، سنو 11 بار درود شریف، 11 بار کلمہ طیبہ، 11 بار استغفار پڑھ کر اس نقشے کو، کون سے نقشے کو؟ اس نقشے کو، جوتے کے نقشے کو باادب اپنے سر پر رکھے، باادب اپنے سر پہ رکھے اور بتضرع تمام جناب باری تعالیٰ میں عرض کرے کہ الہی میں جس مقدس پیغمبر کے نقشے نالے شریف کو سر پر لیے ہوں، ان کا ادنا درجے کا غلام ہوں، الہی اس نسبت غلامی پر نظر فرما کر ببرکت اس فعل شریف کے میری فلاں حاجت پوری فرمائیے، مگر خلاف شرع کوئی حاجت طلب نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو سب دے گا۔ اب وہ کیا ہوگا؟ یہ پوری یہ تمام سب ہے کہ اس کا کیا ہوگا؟ حاسد کی نظر سے بچے گا، امن و امان میں رہے گا، حاملہ عورت درد رہ کی شدت کے وقت اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں رکھے تو اس کی مشکل آسان ہو، اور اسی طرح سے دمل نکل آئے تو اس کو استعمال کرو، اسی طرح سے پتہ نہیں کیا کیا سب پورا بتایا ہوا ہے نا، اور لکھا ہوا ہے کہ یہ جائز ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ نقشہ ہمارے یہ کیا ہے؟ یہ کاغذی بت نہیں ہے، یہ صنم نہیں ہے، یہ کیا اس کاغذ کے اندر بنائے ہوئے نقشے کی کیا ویلو اور کیا اہمیت؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا ہے، اس کا نقشہ بنا کر کے یہ پرستش کرنے کی کا حکم دے رہے ہیں کہ اس کے توسل سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، نعوذ باللہ۔ کیا اللہ کے نبی کا حقیقی جوتا موجود تھا؟ کیا صحابہ کرام اس کے توسل لیتے تھے؟ میاں حقیقی جوتا تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تھے، لیکن صحابہ ان کے پاس کبھی نہیں گئے کہ اللہ کے نبی ہمارے اوپر کرم کرو، تم ان کے اس نقشے کی بات کر رہے ہو۔ اور آج اگر شیعہ تعزیہ بنا رہا ہے، اپنے بزرگوں کے گنبد بنا رہا ہے، بدعتی نالے پاک اور حضور کے بال مبارک کے نمائش کر کے سب کچھ کر رہا ہے تو وہ مشرک ہے، اور تم یہ کاغذی بت بنا کے امت کے سامنے پیش کرو، یہ کیا ہے؟ ہاں میرے عزیزو، یہ دیوبندی چہرہ ہے، دیوبند کا اور بھی چہرے ہیں، یہ دیکھیں۔ اور میں آپ کو کہاں کیا کیا بتاؤں، یہ دیکھیں اعمال قرآنی، یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب ہے، اعمال قرآنی کے اندر لکھتے ہیں حضرت قرآن کریم بہت زیادہ چیزیں ہیں اس کے اندر کہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ میں معذرت کے ساتھ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ حضرات بھی اپنی آنکھوں کو کھولو، اور دنیا نے جن کو ولایت کے مقام پر پہنچایا ہوا ہے، اور دنیا نے جن کو حکیم الامت کا اور نہ جانے کیا کیا دیا ہوا ہے، قرآن کی کس طرح سے توہین ہوتی ہے، جس طرح جادوگر اور ساحر قرآن کی توہین کرتا ہے، اس طرح دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں حضرت، کہہ رہے ہیں کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم، اگر کسی عورت کا خون جاری ہو جائے، یعنی حیض کا خون جاری ہو جائے، تو اس آیت کو 3 پرچوں پر لکھو اور ایک پرچے پر اس کے اگلے دامن میں باندھ دو، عورت کے اگلے دامن میں باندھو، اور ایک پچھلے دامن میں باندھو پیچھے کی طرف، اور ایک ناف کے نیچے لٹکا دو باندھ کر کے۔ استغفر اللہ، یہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اس آیت کو حضرت حکیم الامت کی پڑیا ہے یہ دیوبند کی، وہاں پہ بدھوا رہے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 134 حصہ دویم، صفحہ نمبر 134 حصہ دویم، اور جسیم بک ڈپو اردو بازار جامع مسجد دلی نمبر 6، سمجھ رہے ہیں؟ اور سنیں میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہے نا حضرت، یہ دیکھیں یہ معلم الحجاج ہے، یہ معلم الحجاج کتاب ہے، یہ کس کی ہے معلوم ہے؟ ہر کتاب میں گند ہے اللہ کی قسم۔ حضرت مولانا قاری سعید احمد صاحب مفتی اعظم، کون ہے یہ؟ مفتی اعظم سہارنپور دارالعلوم دیوبند، کتب خانہ اشاعت الاسلام محلہ مفتی سہارنپور، اس کے اندر لکھتے ہیں، سعودی عرب کو مشورہ دیا جا رہا ہے، دیکھیں لکھتے ہیں کہ مقیم شخص کو قصر کرنا جائز نہیں ہے، خواہ مقتدی ہو یا امام، اور اگر مقیم امام ہو اور قصر کرے تو اس کی اقتداء نہ مسافر کو جائز ہے نہ مقیم کو جائز ہے۔ اگر مقیم امام ہو اور قصر کرے تو اس کی اقتداء نہ مسافر کو جائز ہے نہ مقیم کو۔ اگر امام مقیم قصر کرے گا تو امام اور مقتدی دونوں کی نماز نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں مسئلہ حج کے موقع پر یہ ہوتا نہیں ہے کہ قصر ہوتا ہے مینا کے اندر اور عرفات کے اندر، تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو امام ہوتے ہیں مکے کے لوگ، وہ امامت کرنے کا حق نہیں رکھتے، کیوں؟ وہ لوگ مقیم ہوتے ہیں اور ان کو قصر نہیں جائز ہے۔ ہاں تو کیا کہہ رہے ہیں مسئلہ اگر امام مالکی یا حنبلی وغیرہ ہو، اگر امام مالکی اور حنبلی ہو اور مقیم ہو اور قصر کرے، امام اگر مالکی یا
حنبلی ہو اور وہ نماز قصر کرے تو حنفی کو اس کی اقتدا جائز نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں نا، یہ فرقہ واریت حج کرنے لوگ آتے ہیں کہ امت کے اندر تفرقے ڈال رہا ہے یہ دیوبند کا مفتی اعظم کہہ رہا ہے کہ اقتدا جائز نہیں ہے، جیسا کہ آج کل امام مقیم نماز پڑھتا ہے اور قصر کرتا ہے، ایسی صورت میں حنفیوں کو ان کی پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ سنو، چاروں امام کون ہیں؟ برحق ہیں، یہاں بھاڑا پھوٹ رہا ہے برحقی کا، چاروں امام برحق ہیں۔ ابے جب چاروں برحق ہے تو پڑھنا، یہ کیا کہ ایک طرف سے تو دوست کر رہا ہے، دوسری طرف سے چھریاں داب رہا ہے، پیچھے سے چھری بھونک رہا ہے کہ نہیں بھونک رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے حنفیوں کو ان کی اقتدا کرنی جائز نہیں ہے، بلکہ اپنے اپنے وقت میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی چاہیے، جمع نہیں کرنی چاہیے۔ امام مالک کے نزدیک وغیرہ کے نزدیک مقیم کو بھی عرفات میں قصر کرنا جائز ہے۔ امام مالک اور دوسرے اماموں کے نزدیک مقیم کو بھی عرفات میں قصر کرنا جائز ہے، لیکن حنفی کو ان کی اقتدا کرنا جائز نہیں ہے۔ حنفی کو ان کی اقتدا کرنا، حنفی کو یہ آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے، اس لیے ان کی اقتدا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر 3 روز کی مسافت سے سفر کر کے آیا ہو تو اقتدا جائز ہے۔ حکومت کو چاہیے، سعودی حکومت کو چاہیے کہ وہ احناف کے مذہب کی بھی رعایت کرے۔ پھر سے 4 مسلح بنانے والے ہیں یہ، ان کو اگر قبضہ مل جائے نا، یہ قاری صاحب وال جیسے جو ہمارے یہاں مفتہ بنے ہوئے ہیں لوگ ہے نا، بڑے بڑے قرہ یہاں ہیں، ٹرانے والے بیچارے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، ان کو اگر موقع مل جائے، اور یہ دشمن ہے اللہ کی قسم دل سے، اس مملکت سعودی عربیہ کے یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ سارے دشمن ہیں، یہ بغض اور حسد رکھتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر فساد ہے کہ اگر ان کو موقع ملے تو اللہ کی قسم یہ پتہ نہیں کیا سے کیا کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں جب تک یہاں توحید و سنت کا گلگلہ رہے گا، اللہ انہیں کبھی توفیق نہیں عطا فرمائے گا، ان کی مراد کبھی انشاءاللہ پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ایسے ہی پٹتے رہیں گے جوتیاں اٹھا کے، نبی کی ایسی جوتیاں کھاتے رہیں گے اپنے ملکوں میں۔ ابھی اتنی جوتیاں اٹھا کے جوتیاں تو کھا رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ سعودی حکومت کو چاہیے کہ وہ احناف کے مذہب کی بھی رعایت کرے، اور طریقہ کیا بتا رہے ہیں سنو، ان کے ہاں ہیلا شرعی جائز ہے نا، ہلے اور بہانے کے تو یہ بڑے پیشوا ہیں، پھٹافٹ ہیلے کرتے ہیں بہانے۔ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی جناب، فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی اور 1 دن باقی ہے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، مثال کے طور پہ کل صبح ہوگی اور آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، آج ہی رات کو کہا بیگم میرے پاس اتنا سونا ہے، یہ میں تمہیں گفٹ دے رہا ہوں، زکوٰۃ غائب، خلاص، اب تمہارے پہ زکوٰۃ نہیں، کیونکہ اب سال بھر پھر انتظار کرو، اب جب سال گزرے گا جبھی زکوٰۃ ہوگی، تم نے تو ہدیہ دے دیا، اب تمہارے پاس آ رہا ہی نہیں، اب پھر سال آیا، اب پھر 1 دن باقی رہا، بیوی کے اوپر کی اب زکوٰۃ ہدیہ پائی ہے تو کیا ہوا، زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کو واجب ہوگی، اب اس میں بھی 1 دن ہی باقی ہے کہ اب صبح جو ہے زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ رات کو بیوی نے کہا کہ جانے من یہ جو سونے تم نے دیے تھے اب میں تمہیں گفٹ دے رہی ہوں، اور اس طرح سے جناب علی گھر ہی میں بٹ کے کھاتے رہو پیتے رہو، یہ ہیلا۔ اب اس ہیلے کی ایک داستان مفتی اعظم سہارنپور دیوبند بیان کر رہے ہیں، کیا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ احناف کے مذہب کی بھی رعایت کرے، اور امام یہ عقل ہے ہمارے ہندوستانی لوگوں کی، دیکھو امام کو موٹر میں بٹھا کر 3 روز کی سفر پر بھیج دیا کرے یہ دیوبند کا نسخہ سعودی حکومت کو بتایا جا رہا ہے، دیکھیں آپ، مسافت پر بھیج دیا کرے تاکہ بے اتفاق سب کے نزدیک نماز صحیح ہو جائے۔ نعوذ باللہ، یہ دیوبندی نسخہ پڑیا ہے۔ یہ کتاب معلم الحجاج مکمل محشی مرتبہ مؤلفہ، میں نے پورا ایڈریس بتا دیا ہے، صفحہ نمبر اللہ آپ کو جزائے خیر دے 156۔ اور سنیں ایک اور لرزتی ہوئی زبانوں سے اور حیا اور شرم کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور آپ حضرات سے اور اپنی ماں بہنوں سے معذرت کے ساتھ یہ واقعہ میں مفتی دارالعلوم دیوبند مفتی اعظم ہند کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ سنیں، لکھتے ہیں کہ اللہ معاف کرنا، اللہ مفتی صاحب کا کہتے ہیں شہوت سے عورت یا کسی لڑکے کا بوسہ لیا یا لپٹایا، ہاتھ لگایا، یا صحبت قبل اور دبر کے علاوہ اور کسی جگہ کی صحبت قبل یا دبر کے علاوہ کسی اور جگہ صحبت کی، یا شرمگاہ سے شرمگاہ ملائی تو اس کے اوپر دم واجب نہیں ہوگا۔ یہ بتاؤ دیوبندی حاجی لوگ حنفی لوگ یہی کرنے آتے ہیں؟
अस्तगफिरुल्लाह। तो ये देवबंदी मसला है ना, ये तो कोई गैर तो नहीं करेगा, इमाम शाफी मालिकी हंबली वाले तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये मुफ्ती आजम ही का नुस्खा है। अगर कोई न भी जानता हो ना तो ये सब जान के ट्राई करेगा, ट्राई करो देखो क्या होता है। हाँ, ये नुस्खा बता रहे हैं, ये सब कोकशास्त्र बताया जा रहा है। ये देवबंद के लोग सुनो, इंजाल हो या न हो और हज भी नहीं टूटेगा, हज भी, ये सब ihram की हालत में हो रहा है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तू फैसे मुफ्ती पर है कि नहीं के चक्कर में 241 मैं झूठ बोल रहा हूं अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। नहीं, याद दिलाना अच्छी बात है भाई, बस 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 याद दिलाना अच्छी बात है, मैं मजाक कर रहा हूं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर। सफा नंबर 241 और एड्रेस तो पहले बता चुका हूं, और ये तो उनको चाहिए हजरत को कि पूरा कैच कर लिया करें ताकि सतर आए, है नहीं। सुनो, हाथ से मनी निकाली या जानवर से जमा किया या मुर्दा औरत से या ऐसी छोटी लड़की से जो काबिले शहवत नहीं है जमा किया, नौजुबिल्लाह। अब ये लड़की कौन सी होगी, अपनी बेटी होगी या अपनी भतीजी होगी या तो गैर की होगी, नौजुबिल्लाह, है कि नहीं। क्या सिखा रहे हैं मुफ्ती साहब। और अच्छा, इंजाल हो गया किया और इंजाल हो गया तो दम वाजिब है, वरना कुछ, और अगर इंजाल नहीं हुआ तो कुछ भी वाजिब नहीं, और हज भी फासिद नहीं होगा, हज भी फासिद नहीं होगा। सुनो मसला नंबर 3, अगर आदमी से, गौर सुने, ये अरबी लफ्ज है, मैं तशरीह नहीं करूंगा, आप इशारा काफी है। कुबुल माने आगे, दुबुर माने पीछे। मसला, अगर आदमी से कुबुल या दुबुर में जमा किया, ये मुफ्ती साहब हैं, इनके यहां देखें कहां हो रहा है सब, और हशफा गायब हो गया, नौजुबिल्लाह, सोने की हालत में हो या जागने की हालत में हो, खुशी से हो या जबरदस्ती हो, उजुर से हो या बिला उजुर हो, कसदन हो या भूल कर हो, इंजाल हो या ना हो, वकूफ अरफा से पहले ये फेल किया तो हज टूट गया और दम वाजिब होगा, और औरत और मर्द दोनों महरिम, खैर वो अलग मसला आ गया। हाँ, सोचें आप, ये देखिए कोई मर्द, क्या है ये मर्द से आगे, ये क्या तरीका मुफ्ती साहब बता रहे हैं। ये देवबंद में यही सब होता है, हाँ? देवबंद में यही सब होता है मेरे अजीजों। ये किताबें हैं मुअल्लिमुल हुज्जाज के नाम से, ये हज की किताब है, और इस किताब के अंदर ये घटिया मसाइल, इसकी क्या जरूरत थी लोगों को बतलाने, क्या जरूरत थी। तुम खुद सोचो और अपने मुफ्तियों का गिरेबान पकड़ के जाके उनसे पूछो कि मुफ्त के मुफ्ती ये किताबें बंद कर दे छापना, लोगों को कुरान और सुन्नत की बात बता। और मैं आपको बताऊं, और मैं क्या क्या बताऊं आपको, क़िबला हजरत मोहतरम, बहुत सारी चीजें, अल्लाह की कसम, अल्लाह। बहरहाल मैं समझता हूं इतना काफी है, मैं भी उकता चुका हूं मेरे अजीज, बहुत सारी बात हो गई। बहरहाल आखिर में चंद एक बात और मैं अर्ज करके रुखसत होता हूं। हजरत जो है जकरिया साहब का अपना कब्र वाला निकलने का, हजरत नानोतवी साहब का अपना, कि कासिम नानोतवी साहब जो है किस तरह से कब्र से निकल पड़े, आपको पता ही है वो वाकया। मौलाना अशरफ अली साहब थानवी ने अरवाह सलासा में बयान किया कि देवबंद के 2 मौलवियों में झगड़ा हो गया, और झगड़ा हुआ तो जनाब अली, झगड़ा इतना तूल पकड़ गया, लंबा हो गया, उनमें मौलाना महमूदुल हसन साहब जो थे उनका दिल किसी एक मौलवी की तरफ माइल हो गया। एक दिन मौलाना रफीउद्दीन साहब सुबह की नमाज मौलाना रफीउद्दीन साहब सुबह नमाज फजर के बाद मौलाना महमूदुल हसन साहब को अपने हुजरे में बुलाया, जो दारुल उलूम के देवबंद के अंदर है। मौलाना हाजिर हुए और बंद हुजरे के कबाड़ खोलकर अंदर दाखिल हुए। मौसम सख्त गर्मी का था, मौसम सख्त सर्दी का था, मौसम सख्त, और यूपी की ठंडी बड़ी मशहूर है, यूपी, दिल्ली, देवबंद, उधर की सर्दी बहुत मशहूर है ना। मौलाना ने लिबादा देखा तो तर था। मौलाना रफीउद्दीन ने फरमाया कि मेरा ये रुई का लिबादा देखो, मेरा ये रुई का लिबादा देखो, चादर जो थी, कपड़ा जो था उसको देखो। मौलाना ने देखा तो वो तर था और खूब भीग रहा था ठंडी में, सुबह के वक्त, ओहो और ठंडी होती है नहीं, खूब भीग रहा था। फरमाया वाकया क्या है? कहने लगे अभी अभी मौलाना नानोतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने कब्र से जसदे उनसुरी के साथ मेरे पास तशरीफ लाए थे। और जसदे उनसुरी मतलब जिंदा, हाँ जिंदा 9 मन मिट्टी के नीचे से उठ करके हजरत नानोतवी साहब अभी अभी तशरीफ लाए थे। और सुनो, और मेरे देवबंदी भाइयों, मौलवियों से जाके पूछो, और मौलाना अशरफ अली साहब थानवी का यह अकीदा है, जिनकी तालीमात को तबलीगी जमात के भाई गली गली नगर नगर फैला रहे हैं, इनको पता ही नहीं बेचारे।
کہہ رہے ہیں کہ میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تر ہو گیا، اور یہ فرمایا کہ محمود الحسن کو کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے، بس میں نے یہ کہنے کے لیے آپ کو بلایا ہے۔ مولانا محمود الحسن نے کہا حضرت آپ کے ہاتھ پر میں توبہ کرتا ہوں، اس کے بعد اس قصے میں کچھ نہیں بولوں گا۔ اس قصے کے بعد مشرکانہ عقیدہ ہے کہ حضرت نانوتوی صاحب 9 من مٹی کے نیچے سے کھود کے اوپر آ رہے ہیں، نمبر 1 یہ۔ نمبر 2 دیوبند کے 2 مولویوں میں جھگڑا ہوا، حضرت نانوتوی صاحب کو 9 من مٹی کے نیچے خبر ہو گئی۔ علم غیب ثابت ہوا کہ نہیں؟ گویا ان کے بزرگان دین بھی غیب جانتے ہیں، اور پھر یہی نہیں، باقاعدہ تعلیمات دینے کے لیے آ رہے ہیں، دلوں کے دھڑکنوں کو بھی سمجھ رہے ہیں، کن کن لوگوں میں جھگڑا ہوا وہ اسے بھی پہچان رہے ہیں، اور یہ بھی کہ مولانا محمود الحسن کا دل کسی ایک طرف مائل ہو گیا ہے، حضرت کو یہ بھی خبر ہو گئی ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں علیم بذات الصدور کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن دیوبند کے علماء یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے بزرگان دین بھی علیم بذات الصدور، عالم الغیب، حاضر و ناظر، کشتیاں پار کرانے والے، مشکل کشا، حاجت روا، تصرف کرنے والے مر گئے، اس کے باوجود بھی ان کی کرامتیں جاری اور سب کچھ ہو رہے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور سنیں، اعوذ باللہ، اور سنیں، کہتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں کہ میری بیعت باطنی بلا واسطہ، یعنی میں اندرونی طور پر جو میری بیعت ہے وہ بلا واسطہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ہوئی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند جگہ پہ بیٹھے ہیں اور حضرت سید احمد شہید کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور میں بھی اس مکان میں عدد سے دور کھڑا ہوں۔ حضرت سید نے میرا ہاتھ پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا۔ خدا نے مجھ کو کچھ اور بھی دکھایا ہے، خدا نے مجھ کو کچھ اور بھی دکھایا ہے، اگر ظاہر کر دوں تو تم لوگ کچھ کا کچھ کہو گے، اگر ظاہر کر دوں تو تم لوگ کچھ کا کچھ کہو گے، یعنی ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل دیکھنے میں حضرت امداد اللہ مہاجر مکی جو سب کے پیر ہیں دیوبند کے، ان سے ان کی بیعت ہوئی ہے۔ اور سنیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا سب کافی ہے آپ حضرات کو یہ حقیقت سمجھنے کے لیے، ہاں، لیکن میں 1-2 اور عقیدہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ تعویذ اور گنڈے کی چیزیں تو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہی ہے۔ کہتے ہیں ایک تعویذ کی ایک قرآن کی آیت کی بے حرمتی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی دیکھیں، اشرف علی صاحب تھانوی کہتے ہیں کہ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت، ان آیتوں کو لکھ کر ولادت یعنی پیدائش کی آسانی کے لیے بائیں ران پہ عورت کے باندھ دیں، انشاءاللہ بہت آسانی سے ولادت ہو جائے گی، اور جب ولادت ہو جائے تو تعویذ کو کھول کر بچے کے گلے میں باندھ دیں۔ استغفر اللہ، یہ قرآن کریم کی توہین ہے۔ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں اس تبلیغ جماعت کے تذکرہ اس میں لکھی ہوئی ہے کہ حضور ایک صاحب بزرگ تھے اور بزرگ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہا کہ پہلے میری روح آتی تھی 555 سن ہجری میں، سید رفاعی کا واقعہ زکریا صاحب نکل کیا ہے، اور حضرت آج میری روح مبارک پہلے آتی تھی، اب میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، اے اللہ کے نبی آپ ہاتھ دستے مبارک باہر نکالیں تاکہ میں چوموں۔ زکریا صاحب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبر سے ہاتھ نکال دیا، اپنے قبر سے ہاتھ نکال دیا، اور اس کو 90,000 لوگوں نے دیکھا۔ کتنے؟ اور حضرت سید رفاعی نے اس ہاتھ کا بوسہ لیا، یہ ہاتھ نہ ہوا کوئی منارہ ہو گیا، 90,000 لوگ ہے نہیں، یہی تو ہوا نا۔ اور اس میں شیخ عبد القادر جیلانی بھی تھے۔ غرض میرے عزیز میرے دوست، قدم قدم پہ گمراہیاں، قدم قدم پہ کتاب و سنت کا مذاق، نبیوں کی تعلیم کا مذاق۔ میں کہاں تک ان تمام سب کتابوں کو آپ کے سامنے پیش کروں؟ میرے پاس یہ ذخیرے موجود ہیں اللہ کی قسم، اور یہ تو چند ایک کتابیں ہیں جو میرے پاس یہاں سعودی عرب کے اندر موجود ہیں۔ اس طرح کی کتابیں ہندوستانی ماحول میں اور ہمارے ہندو پاک کے معاشرے میں جو بیچارے عوام جاہل کے ہاتھوں میں جاتی ہیں، وہ بیچارے کیا سوچتے ہیں؟
عقیدت و محبت کے چشمے لگا کر انہیں کس طرح گمراہ کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی، یہ تمام سب سن لینے کے بعد اس کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں، کسی کے دل کو توڑنا نہیں، کسی کے اوپر نہ یہ تہمت ہے بلکہ یہ حقیقت ہے۔ تہمت اس کو کہتے ہیں کہ بات جھوٹی ہو اور جھوٹ بول کر کے لگائی جائے۔ یہ سب حقیقت ہے جو ریکارڈ ہے، جو موجود ہے، اور جس کو ضرورت ہے یہ تمام سب حوالے جا کر کے دیکھ لے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی، آپ کسی بھی مسلک اور کسی بھی مذہب اور کسی بھی مشرب کے ہیں، میں آپ سے صرف ایک التجا کروں گا اور ایک درخواست کروں گا کہ لوگوں، کہ دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، اور جہاں تک میری آواز جاتی ہے وہاں کے لوگوں اور سننے والوں، ان تمام سب ڈھکوسلوں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف۔ تمہاری راہ کوفہ، بصرہ، بغداد، دیوبند، سہارنپور، بریلی اور کیا کہتے ہیں قادیان کی راہ نہیں ہے، تمہاری راہ مکے اور مدینے کی راہ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ اس کے رسول کی باتوں کے اوپر عمل کرو۔ یہ عقیدہ جو بیان ہوا ہے، یہ تمام عقیدے نہ صحابہ کرام کے عقیدے تھے، نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے تھے، نہ ائمہ کے تھے، نہ محدثین کی تھے۔ یہ عقیدے صوفیوں کے اور صوفیوں کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے والے بریلوی عقیدے، دیوبندی عقیدے، بلکہ بعض مقامات پر تو حضرات دیوبند بریلیوں سے بھی 2-4 ہاتھ آگے نکل گئے ہیں، بریلوی بھی بہت پیچھے ہے۔ یہ قادیانیوں کے، یہ رافضیوں کے، یہ شیعوں کے عقیدے ہیں۔ تمہاری قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے تم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم مالکی تھے کہ شافعی تھے کہ حنبلی تھے کہ حنفی تھے کہ قادری تھے کہ چشتی تھے کہ سہروردی تھے۔ تم سے پوچھا جائے گا کہ ماذا تقول فی شان الرجل الذی بعث فیکم، وہ آدمی جو تم نے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے، اس کے بارے میں تم کیا ایمان اور عقیدہ رکھتے تھے، تم کہاں تک عمل کرتے تھے، کیا سوچتے تھے تم، وہ نبی جو آیا تھا اس کی تعلیمات پہ تم کہاں تک عمل کرتے تھے، اس کے بارے میں تمہارا کیا ایمان تھا۔ اور اس سے بھی میرے عزیز، اس لیے میری دعوت یہ ہے، میری درخواست یہ ہے کہ امت کے اندر اتحاد پیدا ہونا چاہیے، اور اس اتحاد کی بنیاد قرآن اور سنت ہونی چاہیے۔ ہمارے آپ کے درمیان اگر اختلاف پیدا ہو رہا ہے، ہم اور آپ کو اتنا سچا ایمان رکھنا چاہیے، چاہے بڑے سے بڑی شخصیت ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو، ہم فوری طور پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس اختلاف کو پھیر دیں، اور اللہ اور اس کے رسول جو بات حکم دیں ان باتوں کو ہم تسلیم کر لیں، اور اپنے دلوں میں کسی قسم کا وسوسہ، کسی قسم کا درد اور کسی قسم کی بے چینی نہ محسوس کریں، بلکہ اللہ رسول کی باتوں کو سچے دل سے قبول کر لیں۔ یہی ہمارا، اور یہ صرف ایمان اور عقیدے میں نہیں، ایمان میں بھی، عقیدے میں بھی، اعمال میں بھی، نماز میں بھی، روزے میں بھی، حج میں بھی، زکات بھی نہیں، غرض تمام امور میں ہمیں پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اپنے نبی کو دیکھو، اپنے نبی کے صحابہ کو دیکھو، ہمارے نبی کے صحابہ کے ایمان اور عقیدوں کو دیکھو، اور دنیا یہ فتنوں کا دور ہے، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور اس فتنے کے دور میں اللہ رسول کی طرف پلٹ کے آؤ گے، انشاءاللہ تمہاری نجات ہوگی۔ لیکن اگر مذہب کے اور جماعتوں کے ٹکڑیوں میں بٹو گے، اللہ کی قسم دلالت اور گمراہیاں تمہارا مقدر بنیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹے، 73 فرقوں میں بٹے گی، جس میں 72 فرقے جہنمی ہوں گے۔ کتنے فرقے؟ یہ فرقے جتنے بھی بن رہے ہیں 72 فرقے جہنمی ہوں گے، اور ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا۔ قالوا وما هي یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا وہ فرقہ کون سا ہوگا اللہ کے نبی؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، وہ عقیدہ اور وہ عمل جن کا ہوگا وہی لوگ جنت میں جائیں گے، بقیہ کوئی بھی جنت میں، سارے جہنمی ہوں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اپنے اپنے ایمان کو اور عقیدے کو اور عمل کو پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے اور عمل کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو، بناؤ، اور انہی ترازوؤں پہ تولو۔ جس کا ایمان اور عقیدہ اس طرح ہے وہ صحیح ہے، اور جس کا ایمان اور عقیدہ اس طرح نہیں ہے وہ گمراہ ہے، وہ جہنمی ہے۔ یہ سارے ایمان اور عقیدے علماء دیوبند کے کتابوں کے پڑھنے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے، یہ سارے ڈھکوسلے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ بھیانک اور خطرناک ایمان اور عقیدے اور عملی مسائل موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم مل جل کے دعا کریں کہ اللہ ہمیں جو گمراہ ہیں انہیں سیدھی راہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں جو بدعقیدہ ہیں انہیں صحیح العقیدہ بنا دے مولا، اللہ ہمیں جو بے نمازی ہیں انہیں نماز پڑھنے والا بنا دے، اللہ ہمیں جو حق سننے سے اپنے کانوں میں روئیاں ڈالی ہوئی ہیں اللہ انہیں ان روئیاں نکالنے کی انہیں توفیق عطا فرما، اور انہیں حق بات کے سمجھنے اور سننے کی توفیق عطا فرما۔ پاک پروردگار ہمیں صراط مستقیم پہ چلا،
ہمیں کتاب و سنت کا سچا پکا عاشق بنا اور سچا پکا داعی بنا، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے والا بنا، سلف کے طریقے پر اور منہج پر چلنے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔